جادوئی فریج۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سارا اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن بازار سے ایک پرانا فریج خرید کر لائی۔ دکان والے نے اسے عجیب نگاہ سے دیکھ کر کہا، اس فریج میں کچھ خاص طاقتیں ہیں، لیکن خبردار، رات کے وقت اسے کبھی نہ کھولو۔ سارا نے ہنس کر دکان والے کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ شام کو سارا نے فریج کھولا۔ فریج کے اندر سے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ سرگوشی سنائی دی۔ آؤ آؤ، تمہارے اندر کے راز جاننا چاہتی ہوں۔ سارا کو خوف ہوا لیکن تجسس زیادہ تھا۔ رات کے 12 بجے گھر سناٹا سا تھا۔ اچانک فریج خود بخود کھل گیا اور اندر سے چھوٹے چھوٹے سائے نکلنے لگے جو سارا کے کمرے میں گھومنے لگے۔ وہ سائے اس کی سب یادیں اور خوف اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ سارا نے دروازہ بند کیا لیکن جادوئی فریج نے دروازہ توڑ کر اندر آنا شروع کر دیا۔ سارا چیختی رہی مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ فریج کی سرسراہٹ میں اب وہ اپنی ہی آواز سن رہی تھی، جیسے فریج اس کی روح کو اپنے اندر بند کرنا چاہتا ہو۔ صبح ہوئی، سارا کی ماں نے دیکھا کہ فریج کا دروازہ کھلا ہے لیکن سارا کہیں نہیں تھی۔ فریج خالی لگ رہا تھا، لیکن کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں سائے اس کے گھر کے کمرے سے نکلتے ہیں اور گاؤں والے کہتے ہیں، وہ لڑکی اب فریج میں رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ جادوئی فریج سیزن 2۔ گاؤں کے لوگ اب بھی سارا کے غائب ہونے کی بات کرتے تھے، لیکن ایک رات فریج دوبارہ حرکت میں آیا۔ گھر کے اندھیرے کمرے میں سے ایک ہلکی روشنی جھلک رہی تھی اور فریج کی سرسراہٹ پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ سارا کی چھوٹی بہن مایا، جو اپنی بہن کے غائب ہونے کے بعد اداس رہتی تھی، نے فریج کے قریب جا کر اسے کھولا۔ فریج کے اندر سے دھندلا سا سایہ نکلا اور مایا کے سامنے آ کر بولا، تم بھی میرے ساتھ آؤ، اب پھر راز کبھی نہ جان پاؤ۔ مایا کو خوف کے ساتھ تجسس بھی تھا۔ وہ فریج کے اندر جھانکتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سارا ایک چھوٹی سی روشنی میں قید ہے، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی خوفناک سرخ روشنی سے چمک رہی ہیں۔ سائے نے کہا، جو بھی اندر آتا ہے وہ میری طاقت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، آج چھوڑ دو یا ہمیشہ کے لیے رہو۔ مایا نے جلدی سے یاد کیا کہ پچھلے سال فریج کے اوپر نمک اور لال مرچ ڈال کر اس کی طاقت کم کی گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں نمک اور مرچ لے کر فریج کے اوپر ڈالتی ہے۔ فریج زور زور سے ہلتا ہے اور دھواں نکلنے لگتا ہے۔ روشنی میں سارا نے مایا کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے انسانی آواز میں کہا، شکریہ، لیکن میں اب آزاد نہیں ہو سکتی۔ فریج دھواں چھوڑتا ہوا خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اب بھی رات کے وقت کبھی کبھار مایا کو چھوٹے چھوٹے سرسراہٹی سنائی دیتی ہے، جیسے فریج ابھی بھی کسی نہ کسی کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے تیار ہے۔ گاؤں والے اب بھی کہتے ہیں، جادوئی فریج کبھی مکمل طور پر بند نہیں ہوتا، اور جو ایک بار اندر جا چکا اس کا سایہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ جادوئی فریج آخری سیزن۔ گاؤں میں خوف کی فضا پھیل چکی تھی۔ لوگ اب بھی سارا اور مایا کے بارے میں بات کرتے تھے اور سب جانتے تھے کہ فریج صرف کھانے کا نہیں بلکہ روحوں کا قبضہ کرنے والا ہے۔ ایک رات مایا نے فیصلہ کیا کہ وہ فریج کا مکمل راز جاننے کے لیے تیار ہے۔ اس نے فریج کے کمرے کے تمام چراغ بند کر دیے اور ایک پرانی کتاب نکالی جس میں جادوئی اشیاء کے خلاف طریقے لکھے تھے۔ مایا نے پڑھا کہ فریج کو ختم کرنے کے لیے اسے ایک خاص جادوئی مہر کے ساتھ بند کرنا ضروری ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر رکھی ہر قید روح کو آزاد کرنا ہے۔ جب وہ مہر فریج پر رکھتی ہے تو فریج زور زور سے ہلتا ہے اور ایک بھاری آواز گونجتی ہے، تمہیں میری طاقت ختم نہیں کرنی۔ فریج کے اندر سے سارا کی آواز آئی، مایا، جلدی کرو، یہ صرف تمہیں بچانے کا آخری موقع ہے۔ مایا نے جادوئی مہر دبا دی اور فریج سے دھواں نکلنے لگا۔ ایک دم روشنی میں سارا اور دیگر چھوٹے سائے آزاد ہو گئے۔ فریج کی سرسراہٹ رکی اور دھیرے دھیرے فریج ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ صبح ہوئی، مایا اور سارا باہر آئے۔ گاؤں والے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فریج کا پورا کمرہ خالی اور ٹوٹا ہوا تھا۔ مایا نے کہا، اب ہم آزاد ہیں اور فریج کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن لوگ آج بھی کہتے ہیں، شاید فریج کے ٹکڑوں میں اب بھی کچھ طاقت باقی ہے۔
جو رات کے اندھیرے میں دوبارہ کسی کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔